ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العصام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پردور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جائے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھی دوستو، اللہ نے ایک جمعے کے وقفے سے دوبارہ ہماری ملاقات کرائی. اس وقت خاص کر جو اہل مذہب طبقہ ہے، جو دیندار طبقہ ہے، وہ اس اعتبار سے پریشان ہے کہ دنیا میں اتنے سارے مسالک ہیں اور ہر ایک مسلک کا اپنا ایک منہج ہے، اپنا ایک دستور ہے، زندگی گزارنے کا اپنا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے. تو ان میں آیا سارے صحیح ہیں یا کوئی ایک صحیح ہے یا کچھ صحیح ہے؟ پھر اگر کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں تو صحیح اور غلط کا پتہ ایک عام آدمی کو کیسے لگے؟ جو مدرسے میں نہیں پڑھا، جو قرآن سنت کا ترجمہ نہیں جانتا، وہ کیسے فیصلہ کرے کہ ان میں کون درست ہے کون غلط ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ متعین کرنا ہے کہ منہج کہتے کسے ہیں، منہج ہے کیا؟ منہج زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر آپ منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں. منزل نہیں ہے، منزل کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ وہ راستہ منہج کا ہے. اب آپ کے جانے کا جو مقصد ہے مسلمان کا، ہر مسلمان، وہ ہے کہ میں جنت کے راستے پر چلوں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے. یہ ہر مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے، اور جنت کا حصول اللہ کی رضا کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر یہ ممکن ہی ہے. یہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو راضی کیے بغیر اور سنت پر چلے بغیر جنت کا حصول ممکن ہی ہے. اس لیے اگر ہم بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ عشاء کی 7 رکعتیں پڑھتے ہیں، حنفی 17 رکھتے پڑھتے، پوری 10 رکعتوں کا پڑھتے، آپ 7 پڑھتے ہیں وہ 17 پڑھتے.
آپ ایک وتر پڑھتے ہیں وہ 3 پڑھتے ہیں. اور بہت ساری نمازوں میں ہر نماز میں تقریباً سوائے عصر کے ہر نماز میں ان کی 2 نفل شامل ہوتی ہیں. آپ کی نہیں ہوتی. آپ ظہر پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں بات جاتے ہیں، بلکہ بعض تو وہ 2 ہی نہیں پڑھتے، فرض پڑھے بات ہے. اور وہ فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں. یعنی عمل کی تعداد دیکھی جائے، مقدار دیکھی جائے تو ان کے ہاں زیادہ ہے، اور مقدار آپ کے ہاں دیکھی جائے عمل کی تو وہ کم ہے. اسی طرح رمضان میں وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور وتر سمیت ان کی 23 رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور آپ رمضان میں صرف 8 پڑھتے ہیں. اور اگر اس دن 3 وتر بھی اس میں شامل کر لیں تو آپ کی 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں. پھر بھی یعنی مقدار ان کی زیادہ، تعداد ان رکعتوں کی نیکیوں کو اگر گنا جائے ان کی تعداد زیادہ ہے، آپ کی تعداد کم ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کرے گنتی پر کہ رکھتے کس کی زیادہ، تو ظاہر بات ہے حنفی سارے جیت جائیں گے اور اہل حدیث تو ہار جائیں گے. رکھتے آپ کی کم ہے، تعداد آپ کی کم ہے، ہر اعتبار سے کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ گنتی پر نہیں کرنا، وہ کھڑے اور کھوٹے پر کرنا، صحیح اور غلط پر کرنا. یہ نہیں دیکھنا کہ تعداد کتنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے. اور وہ صحیح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ایکم احسن عملا. اکثر و عملہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے نہیں بنائی کہ تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں اکثر عمل کون کرتا ہے، زیادہ عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا، فرمایا احسن و عملہ، یہ دیکھے کہ اچھا عمل کون سا کرتا ہے. اچھا عمل اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمل کیا ہے. آپ جس بھی فرقے میں چلے جائیں گے وہ بولے گا میرا عمل اچھا ہے، میرے امام صاحب نے جو کہا وہ اچھا ہے، ہمارے مولویوں نے کیا داڑیاں دھوپ پہ بیٹھ کے سفید کی ہیں. تو یہ تقریباً ہر جگہ یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اچھا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے. لیکن اللہ سے بھی تو پوچھو نا کہ اللہ کس کو اچھا عمل کہتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. احسن عمل کیا ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عمل کا جو حسن ہے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو وہ میرے نبی کی زندگی میں. عمل کا حسن میرے نبی کی زندگی میں ہے. 23 سالہ دور نبوت کی زندگی اللہ کہتا ہے میری نظر میں حسین ترین زندگی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت زندگی کسی کی نہیں. اور تمہارے لیے وہی زندگی بہترین نمونہ، بہترین مثال ہے. اب جب وہ بہترین نمونہ ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہم میں اچھا عمل، خوبصورت عمل، اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہوگا. کسی بھی شکل میں آپ کی زندگی میں اگر وہ عمل موجود ہے تو وہ اچھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے. اور قیامت والے دن اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جنت دے گا جو عمل اس کے حبیب کے عمل کے موافق ہے. یہ بالکل آسان ترین فارمولہ ہے. زیادہ پڑھا لکھا ہونا، پی ایچ ڈی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہر بندہ جان سکتا ہے. اور یہ جانچنے کے لیے کہ 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کا روزہ کیسا تھا، آپ کا حج کیسا تھا، آپ کی شادی بیاہ کی خوشی کے مسائل کیسے تھے، غمی کی رسومات آپ کی کیا تھی. یہ دیکھنے کے لیے آپ دنیا میں قرآن کے بعد
صحیح ترین جو کتاب ہے جسے آپ بخاری شریف کہتے ہیں، جسے بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ کے سوا اہل سنت کے تینوں مکہ فکر مانتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ دنیا میں قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف۔ آپ صحیح اور ضعیف کے چکر سے بچنے کے لیے آپ صرف بخاری شریف اردو والی لیں، اردو والی، اور اس میں ترجمے کی میں یہ قید نہیں لگاتا کہ جی دیوبندیوں کا ترجمہ نہ ہو، بریلویوں کا نہیں۔ آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کا ترجمہ لیں، آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کا ترجمہ لیں، حاشیے پہ نہ جائیں، صرف ترجمہ پڑھیں۔ مولوی ڈنڈی مارتا ہے جب وہ اس کی تشریح کرنے لگتا ہے حاشیے میں، پھر وہ ڈنڈی مارتا ہے، ترجمے میں ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ آپ ترجمہ کسی کا بھی پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں، آپ کتاب الصلاۃ پڑھیں، آپ نماز کا اس میں پورا چیپٹر پڑھیں، آپ دیکھیں کہ پوری کتاب الصلاۃ بخاری میں آپ کو کہیں نماز کی منسوخی کی، رفع الیدین کی منسوخی کی کوئی روایت ملتی ہے؟ جو عموماً کہتے ہیں یہ تو جی پہلے تو کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، یہ روایت کہیں ملتی ہے؟ اگر نہیں ملتی پھر یہ دیکھیں کہ رفع الیدین کرنے کی کوئی روایات ملتی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی روایات ملتی ہے، یا منع کی کوئی روایت ملتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں، آپ پر یقین مانیے حق کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں، سارے دروازے کھلتے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل فیصلے کے طور پر فرمایا کہ حق کیا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ محمد کی بالکل ابتدائی آیات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، ایمان کے بعد عمل صالح کیے۔ اس لیے کہ ایمان سے پہلے اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ عمل کی قبولیت کا سلسلہ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلی شرط ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور زندگی میں نیک کام کرتا رہے۔ نیک کام کون سے ہوتے ہیں؟ نیک کام وہ ہیں جو نبی کریم کی زندگی میں شامل ہیں۔ آپ دنیا سے جس دن رخصت ہوئے، آپ کے دار فانی سے جانے کے ایک دن بعد بھی، ایک گھنٹہ بعد بھی، ایک منٹ بعد بھی اگر کوئی چیز وجود میں آئی ہے، اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو کچھ اللہ نے اتارا وہ سارے کا سارا دین ہے۔ آپ کے بعد لوگوں نے کچھ بھی کیا وہ دین نہیں۔ یہ بات آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجیے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین کہتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے اس بات پر جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد عربی پر نازل کی۔ آپ پر جو چیز نازل کی وہ لوگ اس پر ایمان لائے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر کیا نازل کیا آپ سارے جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ آپ فوراً کہیں گے اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا، لیکن اللہ کے حبیب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو، اللہ نے مجھ پر قرآن بھی نازل کیا، قرآن کے ساتھ قرآن جیسی اور چیز مثلہ جو قرآن کی مثل ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے مجھ پر نازل کی، جس کی تشریح محدثین حدیث رسول سے کرتے ہیں۔ گویا اللہ نے اپنے حبیب پر اپنے الفاظ میں قرآن نازل فرما دیا اور دوسرے الفاظ میں حدیث نازل فرما دی، جس میں بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، حدیث میں بات اللہ کی، الفاظ رسول اللہ کے۔ فرمایا آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان تو قابل قبول ہے، ایمان تو اللہ اس کو ایمان مانتا ہے جو اس پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا۔ اب آپ کسی بھی علماء سے پوچھتے رہیں، کسی بھی مسلک والے سے، جس دن آپ کو تسلی والا جواب مل جائے نا، پھر آپ آگے بتائیے گا، اور انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے یہی سچ ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں فقہ حنفی اللہ نے رسول اللہ پر نازل کی، آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ فقہ مالکی اللہ نے رسول اللہ پر نازل کی، جواب ملے گا نہیں۔ فقہ شافعی نازل کی، جواب ملے گا نہیں۔ فقہ حنبلی نازل کی، جواب ملے گا نہیں۔ فقہ جعفری نازل کی، جواب ملے گا نہیں۔ جب یہ اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کی نہیں، اور اللہ نے ایمان کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ میرے ہاں قابل قبول ایمان وہ ہے جو اس چیز کو مانے جو میں نے اتاری، باقی چیزیں خود بخود نفی ہو جاتی ہیں۔ خود بخود جیسے شادی ہے، آپ نے ہر بندے کو کارڈ بھیجا، ہر بندے کو کارڈ بھیجا، منع کا کارڈ کسی کو نہیں بھیجا، لیکن بلانے کا کارڈ آپ نے بہت سارے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو آپ نے بھیجا ہے۔ فرض کر لیجیے کہ آپ نے 1000 کارڈ تقسیم کیا ہے، اور 1000 کارڈ کے اوپر، ہر کارڈ کے اوپر ایک بندے کا لکھا ہوا تھا کہ ایک فرد ہے، جیسے دہلی والے لکھ دیتے ہیں 1 فرد 2 فرد، 1 فیملی 3 بندے، اس طرح ایک فرد ہے۔ ہر کارڈ پر آپ نے لکھا ایک بندہ ہے۔ اب آپ نے منع کسی کو نہیں کیا، لیکن اس 1000 کارڈ جب تقسیم ہو گیا، اس کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ جس کے نام کارڈ آیا ہے وہ شادی میں جا سکتا ہے، باقی نہیں جا سکتا۔ منع نہیں کیا، لیکن کارڈ جس کو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ آئے، دوسرا نہ۔ اگرچہ یہ نہیں لکھا کہ فلانا فلانا نہ آئے، یہ نہیں لکھا، لیکن ان کو کارڈ بھی نہیں بھیجا۔ جس کو کارڈ بھیجا ہے اس کارڈ کا مطلب یہ ہے یہ آئے، باقی کوئی نہ آئے۔ اللہ کہتا ہے میں ایمان اس کو کہتا ہوں جو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا، جس طرح آپ کہتے ہیں میں بلاوا اس کو دیتا ہوں جس کو میں نے کارڈ بھیجا ہے، وہ اس حال میں آئے۔ ٹھیک ہے، آپ کارڈ لاتے اپنا دکھاتے اندر چلے جاتے ہیں، کارڈ لاتے ہیں دکھاتے اندر چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہے، تو جو گیٹ کے اوپر کھڑا ہے وہ تو آپ کو اندر نہیں آنے دے گا، کیونکہ آپ کے پاس وہ کارڈ ہی نہیں۔ اللہ نے جو ایمان کا کارڈ تسلیم کیا ہے وہ کارڈ تسلیم کیا ہے آمنوا بما نزل علی محمد۔ جو بندہ اس بات کو تسلیم کرے گا جو بات اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر نازل کی ہے، اور وہ نازل قرآن و سنت کے سوا کچھ ہے، دوسرے اپنے آپ آؤٹ ہو گئے، اپنے آپ آؤٹ ہو گئے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا وہ نہ ہے، یہ نہیں کہا، لیکن ان کو کارڈ نہیں دیا گیا، کارڈ سب کو دیا گیا، لیکن قبول ان لوگوں نے کیا وہ آمنوا بما نزل علی محمد، جو صرف اس بات پر قائم ہو گئے جو اللہ نے اپنے حبیب پر اتاری، اور جو ادھر ادھر جھانکنے لگے، یار آخر ہمارے بھی تو مولوی ہیں، یار آخر ہمارا بھی تو امام ہے، یار آخر فلاں بھی تو اتنا بڑا ہے۔ دیکھو اکثر لوگ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ میاں ہمارے علماء کے پاس کا دین کا علم نہیں تھا، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی۔ بعض دفعہ یقین مانیے ہم سے بھی زیادہ پتہ ہوتا ہے، ہم سے بھی زیادہ پتہ، وہ جاننے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس چیز کو نہیں مانتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ترمذی شریف جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، جو
عربی نسخہ جو کلام نسخہ کہلاتا ہے، عربی نسخہ، اس نسخے کے شروع میں دیوبندیوں کا ایک مکتبہ ہے آپ کے آرام باغ کراچی میں، قدیمی کتب خانہ کے نام سے اور نور محمد کتب خانہ کے نام سے، وہاں سے وہ کتاب چھپتی ہے اور اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں، بریلوی بھی پڑھاتے ہیں، ترمذی شریف سیاستہ میں شامل ہے۔ اس میں عربی میں ہی مولانا محمود الحسن جو بانی دیوبند، انہوں نے تقریر ترمذی کے نام سے کچھ صفحات لکھے جو اس ترمذی کے ساتھ چھپ رہے ہیں، اب تک چھپ رہے ہیں۔ اس تقریر ترمذی میں، اس تقریر کا مقصد یہ تھا کہ ترمذی میں اگر کوئی ایسی حدیث آ رہی ہے جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، فقہ حنفی کے خلاف ہے، لیکن حدیث ہے اور صحیح ہے، تو طلباء کو، علماء کو یہ سمجھا دینا، ایسی اس کی تعبیر، ایسی تعبیر پیش کر دینا کہ جو طلباء سمجھیں کہ بھی ہاں ٹھیک ہے، حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہوئی اور کام بھی چل گیا۔ ایک مسئلہ آیا ترمذی شریف میں، اس کو مسئلہ کہتے ہیں خرید و فروخت کا، بیع و خیار، خرید و فروخت۔ خرید و فروخت میں اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے، اگر دو بندے، مثال کے طور پر میں دکاندار ہوں اور آپ گاہک ہیں، میں اپنی دکان سے، فرض کیا میری موبائل کی دکان ہے، میں آپ کو موبائل سیل کرتا ہوں، پیسے ہم آپس میں طے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اتنے کا ہے، آپ اس میں سے 1500 کم کرواتے ہیں، چلو میں نے وہ بھی کم کر دیا، سودا ہمارا ہو گیا، آپ نے مجھے پیسے بھی دے دیے، میں نے آپ کو موبائل بھی دے دیا۔ اب میں بھی وہیں کھڑا ہوں اپنی دکان میں اور آپ بھی وہیں ابھی میرے کاؤنٹر پر ہی کھڑے ہیں، آپ نے موبائل کو تھوڑا سا یوں اوپر نیچے آگے پیچھے گھما کے دیکھا، تھوڑا آواز سن کے دیکھا، آپ نے کہا نہیں اس کی آواز بہت کم ہے، میرے کو تیز آواز والا چاہیے، یہ اتنے میں نہیں دیکھتا، اس کی اسکرین میں تھوڑی خراش آئی ہوئی ہے، عیب ہے، جو پہلے میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا، اب میں نے غور کیا یہ عیب والا ہے، میں فرض کر لیجئے کہ میں نے اگر اس کے 50,000 رکھے تھے تو آپ نے 1000 روپیہ ریٹ بھی کروایا تھا، 49,000 کا سودا ہو گیا، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے میں نہیں لیتا، یا تو 40,000 میں دوں گا یا پھر یہ ہے کہ اپنا موبائل آپ واپس لیں۔ فقہ حنفی کہتی ہے کہ جب ان کی زبان ہو گئی تھی، اب دونوں میں سے کوئی نہیں پھر سکتا، نہ دکاندار پھر سکتا ہے نہ گاہک پھر سکتا ہے، دونوں نہیں پھر سکتے۔ ہاں اگر دکاندار اس کو واپس کر دے پیسے تو کہتے ہیں کہ اس کا احسان ضرور ہوگا، اگر نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ فقہ حنفی کہتی ہے۔ حدیث رسول یہ کہتی ہے اگر اسی جگہ، وہاں سے دونوں جدا نہیں ہوئے، اسی جگہ کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے دونوں میں سے کوئی ایک، دکاندار واپس پلٹنا چاہتا ہے اسے اختیار ہے پلٹ جائے، گاہک واپس ہونا چاہتا ہے اسے اختیار ہے پلٹ جائے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی انکار کرے گا تو گناہگار، ایک بھی انکار کرے گا تو گناہگار۔ حدیث نے یہاں دوسری بات یہ رکھی، اگر دونوں فیصلہ کرنے کے بعد، لینے اور دینے کے بعد، میں نے موبائل دیا، آپ نے پیسے دے دیے، آپ گھر چلے گئے، دفتر چلے گئے، وہاں سے چلے گئے، وہاں سے جانے کے بعد آپ پھر آتے ہیں اور آتے ہیں جی اس کا ایک بٹن جو ہے یہ اٹکتا ہے یا اس کی اسکرین پہ خراش ہے، اب شریعت کہتی ہے مجھے اختیار ہے میں واپس کروں یا نہ، میں گناہگار نہیں۔ جانے کے بعد، جدائی کے بعد، کیونکہ پھر میرے دل میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے یار تیرے ہاتھ سے گرا ہوگا، میں نے جب دیا صحیح تھا، کوئی خراش نہیں تھی، اب تیرے ہاتھ سے گرا ہوگا، یا تیرے بچے نے اوپر چابی مار دی ہوگی اس کی خراش آئی، میں نے تو بالکل صحیح اور صاف دیا تھا، میں کوئی بھی عذر کر کے میں قبول نہ کروں، واپس نہ کروں، میں گناہگار نہیں۔ اب حدیث یہ کہتی ہے جدائی کے بعد
اگر وہ پھرنا چاہتا ہے تو دکاندار کو اختیار واپس کرے یا نہ کرے، واپس لے یا نہ لے، اگر نہ لے تو بھی گناہگار ہے، لیکن اس جگہ بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے اگر میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے تو دکاندار میرے پیسے روکنے کا مجاز نہیں۔ اب فقہ حنفی کہتی ہے نہیں، اگر اسی جگہ بھی کھڑا ہو، جب زبان ہو گئی، جیسے ہمارے یہاں دکان پہ لکھا ہوتا ہے ایک دام، ایک دام، ان دکانوں میں جو سچی بات ہے میں تو داخل نہیں ہوتا جس پہ لکھا ہوتا ہے ایک دام، میں جاتا نہیں کہ یہاں ہماری بات نہیں بنے گی۔ تو بعض کہتے ہیں خان کے ایک زبان، بس جو پیسے بول دیے یہی رہے، اس سے نیچے نہیں ہوگا۔ تو فقہ حنفی کہتی ہے بس خان کا ایک زبان، مجلس بدلی ہے یا نہیں بدلی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہیں بیٹھے بیٹھے بھی وہ نہیں بدل سکتے۔ فقہ حنفی کہتی ہے جب سودا ہو گیا، زبان ہو گئی، اب وہ نہیں بدل سکتے، دونوں میں سے کوئی بھی۔ حدیث کہتی ہے بدل سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ حدیث کے بالکل خلاف، صریحاً خلاف۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر وہیں بیٹھے بیٹھے بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، چونکہ حدیث بھی ہے کہ بدل سکتے ہیں۔ اب یہ حدیث چونکہ فقہ حنفی کے خلاف تھی، مولانا محمود الحسن بانی دیوبند وہ یہاں لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت، وہ لکھتے ہیں کہ الحق، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں وہ کیا وہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی، حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کے مسلک کو ہے۔ حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے اس مسئلے میں ترجیح یعنی پلڑا امام شافعی کا بھاری ہے، اس وجہ سے کہ حدیث بھی اسی کی تائید کر رہی ہے۔ لیکن ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم جس حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہم مقلد ہیں اور ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور ابو حنیفہ کا چونکہ مسلک ہے نہیں بدل سکتے، لہذا نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو امام کی تقلید نبی کے فتوے کے خلاف تم نے خود پر واجب کر دی، ذرا اکیلے میں کبھی بیٹھ کے سوچئے گا، جس امام کا کوئی بھی فتویٰ نبی کے خلاف ہو اور آپ نبی کے فتوے کو نیچے کریں اور اپنے امام کے فتوے کو اوپر کریں، ایمان باقی رہتا ہے؟ ایمان باقی رہتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، ایمان باقی رہتا ہے؟ اور پھر اللہ کہتا ہے میں مومن اس کو مانتا ہوں، آمنوا بما نزل علی محمد، جو اس کو مانے جو میں نے محمد عربی پر نازل کیا۔ اور محمد عربی پر تو اللہ نے کوئی فقہ نازل نہیں کی، چاروں فقہوں میں سے۔ اور اگر رسول اللہ کی فقہ کو آپ نام دینا چاہتے ہیں تو آپ فقہ محمدی کا نام دے سکتے ہیں، اور تو کوئی فقہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مدرسے نہیں جاتا، میں کیسے سمجھوں؟ یہ بالکل واضح حکم ہے۔ اور پھر آپ ان مقلدین سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے، قسم دلا کر پوچھیے، جب وہ مسجد میں بیٹھا ہو اس وقت پوچھیے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ کیا اللہ نے ہمیں حنفی بننے کو کہا ہے، فقہ حنفی پر عمل کرنے کو کہا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، منبر پر بیٹھے ہو، مصلی پر بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ اللہ نے ہمیں فقہ حنفی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر وہ دیانتدار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی قسم وہ کہے گا نہیں۔ پھر آپ پوچھیں رسول نے کبھی حکم دیا کہ میرے بعد فقہ حنفی کی پیروی کرنا؟ وہ کہے گا نہیں۔ صحابہ نے کبھی کہا ہمارے بعد فقہ حنفی کی پیروی کرنا؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیا کبھی پوری زندگی امام صاحب نے خود کہا، امام صاحب نے کبھی خود کہا کہ میرے بعد میری جو زندگی کے فتوے ہیں
ان کو دین بنا لینا اور ان کی پیروی کرنا، وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر آپ حنفی کیوں ہو؟ پھر حنفی کیوں ہو؟ امام صاحب علیہ رحمہ تو کہتے ہیں اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قول کو اس وقت رد کر دو جب تم میرے قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قول کی مخالفت میں دیکھو، میرے قول کو چھوڑو۔ وہ تو قیامت والے دن کہے گا یا اللہ میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ میری فقہ کی پیروی کرو، میں نے تو یہ کہا تھا میرا قول نبی کے مد مقابل دیکھو تو میرا قول رد کرو۔ اگر یہ میرے قول کی بجائے تیرے نبی کا قول رد کرتے رہے ہیں تو یہ مجرم ہے، میں تو مجرم نہیں۔ امام سارے چھوٹ جائیں لیکن مقلد ایک بھی نہیں چھوٹے گا۔ یہ فیصلہ آپ زندگی میں کریں، چاروں امام چھوٹ جائیں گے کیونکہ ہر امام کہہ چکا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میرے قول کو دیوار پہ مارو جب نبی کے قول کے مقابلے میں، چاروں امام بچ جائیں گے لیکن مقلد نہیں بچے، نہیں بچے۔ اس کے پاس ان کے پاس وہ دلیل نہیں ہے جس کو اللہ ایمان مانتا ہے، وہ ایمان ہی نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میرے نزدیک ایمان وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر، وہ میرے نزدیک ایمان ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر کیا نازل کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے دیکھیے سنت کی اہمیت کتنا، نبی کریم کی زندگی کی اہمیت اتنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عام آدمی تو دور کی بات، عام آدمی دور کی بات، اگر اللہ کا سچا پیغمبر، اللہ کا سچا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آج میرے ہوتے ہوئے موجود ہوتے، میرے ہوتے ہوئے موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر وہ بھی موجود ہوتے اور وہ جنت میں جانا چاہتے، جنت کی خواہش کرتے، تو ان کے لیے راستہ کیا ہوتا جنت میں جانے کا؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج دنیا میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے، ما وسعہ الا اتباعی، اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ کو بھی میری سنت کے در کے سوا جنت میں جانے کے لیے اور کوئی در نظر نہ آتا، وہ بھی میری سنت کے دروازے سے گزر کے جاتے۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں فاتبعتموہ، امتی کی پیروی تو دور کی بات، اللہ کے رسول نے امتی کی پیروی کی مثال ہی نہیں دی، پیغمبر کی پیروی کی مثال دی۔ فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، اگر تم میں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں فاتبعتموہ، تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرمایا موسیٰ جو اللہ کا سچا پیغمبر ہے اس کی پیروی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اللہ کے پیغمبر کی پیروی آمنہ کے لال کے آنے کے بعد جب گمراہی کا باعث بن سکتی ہے، کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟ کبھی دکان پہ جا کے اس خطبے پہ غور کیجئے گا، ان باتوں پہ سوچئے گا۔ ہم یہ باتیں جنون میں، پاگل پن میں نہیں کہہ رہے، ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں، علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت کے واضح دلائل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو وہی عمل محبوب اور پسند ہے جو عمل اس کے نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم ساری زندگی ایک ہی دعوت دیتے ہیں، ہمارا اس کے سوا کوئی منہج نہیں، کوئی ماٹو نہیں، کوئی لوگو نہیں، ایک ہی منہج ہے ہمارا، اے لوگو عبادت اللہ کی کرو،
طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناؤ. اللہ کے رسول کے طریقے کے بعد جس کو بھی اپناؤ گے یقیناً ڈوبے جاؤ گے. امام مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت کی مثال بالکل ایسے ہے السنت کسفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق. فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال بالکل سنت کی مثال ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. آج بھی نبی کی سنت کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ گے انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اور اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح انکار کر دو گے کہ مجھے اس کشتی میں نہیں بیٹھنا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح تم بھی غرق ہو جاؤ گے. چھڈ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو. او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا. رہبر کل فقیران دا کر اس دی تابعداری نو. چھڈ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو. جد دوزخ دا در کھولن گے پے نبیاں دے دل ڈولن گے تد نبی محمد بولیں گے تو بخشی امت ساری نو. چھڑ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو. واخر دعوانا